کہ کیا کرتے تھے، اے پروردگار گناہ بے شمار، خطائیں بے شمار، ہر عیب ہر خرابی ہمارے اندر، لیکن تمہارے پیاروں سے محبت کرتے تھے۔ ان کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا تو غریبی حال کے باوجود پیسے خرچ کر کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ رومی نے بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے، دو نوری فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سنہری کتاب ہے، اس میں نام لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا کے پیارے ہیں، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم بھی وہاں موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ذرا چیک کیجئے گا کہ میرا نام بھی ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ کرو کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب ختم ہو گئی۔ اگلے دن پھر وہی خواب، پھر وہی بندہ، پھر وہی کتاب، پھر وہی لکھنا لکھانا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرا نام لسٹ میں لکھا گیا ہے؟ اس فرشتے نے آنکھیں اٹھائی، اس کو کہا کہ ہاں تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے ہوا؟ کل تو میرا نام تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ خدا نے جواب دی ہے تمہارے لیے، جو میرے پیاروں سے پیار کرتا ہے سب سے بڑھ کر میں اس سے ہی پیار کرتا ہوں، تو اس کا نام سب سے ٹاپ پر لکھ دو۔ تو ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن ذکر والوں کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو یہ ہماری عظمت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس محبت کو قائم رکھیں۔ یہاں سے واپس جا کر بھی جب کبھی موقع ہو محفل ذکر منعقد کریں، محفل مراقبہ منعقد کریں، اس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ ذکر والوں سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاش کے لیے محنت کریں۔ جوانوں سے گزارش ہے، بڑی عمر کے لوگوں سے گزارش ہے، اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، اس چھوٹے کام کو چھوٹا مت سمجھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنی چادر بیچ کر کہنے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تو ہے، جا کر بیچو۔ وہ چادر بیچ کر لایا، وہ کچھ پیسے تھوڑے ملے۔ اس نے کہا آدھے پیسوں سے آٹا گھی گھر میں پہنچاؤ، آدھے پیسے سے کلاڑی خریدو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کرو، لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں لے آؤ اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ تو جتنے بھی بے سر و سامانی کا عالم ہو، کاروبار شروع کرو میرے نبی علیہ السلام کی پیروی میں، اور جب کاروبار میں برکت ہو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے والدین پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں پر، اور اپنے پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، باہر دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے تو اس کے ساتھ کھائے، پڑوسیوں کی خبر گیری کر فرماتے تھے۔ تو اگر کبھی چاول کا 1 کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی ہم گھی کا آدھا کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی آٹے کے 5 کلو ہم پڑوسی کے لیے لے آتے ہیں، تو یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، جو آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی رحمت میں پھر ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ اور اس طرح خاموشی سے یہ کام کرتے چلے جائیں۔